بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 33 ہے، جس کا عنوان ہے ریاضیات میں مسلمانوں کی خدمات، یعنی ریاضی میں علم حساب، علم ہندسہ، الجبرا اور اس طرح کے دوسرے جو ریاضی سے متعلقہ شعبہ جات ہیں، جیومیٹری وغیرہ، ان میں مسلمانوں کی کیا خدمات رہی ہیں، تفصیلاً آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے جغرافیہ میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم ریاضیات میں مسلمانوں نے کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، کون کون سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں، تو تفصیل سے انشاءاللہ آج دیکھیں گے۔ ایسے ہی ریاضی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں ریاضی میں جو مسلمانوں کی خدمات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ریاضی سے متعلق اشارات ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قمری مہینوں کی تعداد بیان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی 10 انگلیاں یعنی دونوں ہاتھ کھڑے کیے، تو اس کا مطلب 10 دن ہو گئے۔ پھر دوبارہ کھڑے کیے تو اس کا مطلب 20 دن، اور پھر تیسری مرتبہ کھڑے کیے تو اس کا مطلب تھا 30 دن۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کھڑے کر کے ارشاد فرمایا کہ کبھی جو قمری مہینہ ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ پہلی مرتبہ ہاتھ کھڑے کیے تو 10 انگلیاں کھولیں، پھر دوبارہ اپنے ہاتھ کھڑے کیے تو 20 انگلیاں ہو گئیں، یعنی 20 دن ہو گئے۔ تیسری مرتبہ جب اپنے ہاتھ کھڑے کیے تو ایک انگلی اپنی نیچے رکھی اور باقی 9 انگلیاں کھولی۔ تو اس سے اشارہ کیا کہ کبھی کبھی قمری مہینوں میں 29 دن بھی ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کے اشارات کے ذریعے ریاضی کا ایک مسئلہ جو قمری مہینوں کا حساب ہے وہ سمجھا دیا تھا۔ اور ایسے ہی روزوں کے حساب میں بھی یہ قمری مہینے چلتے ہیں، تو اس لیے روزوں کا حساب بھی اسی سے رکھا جاتا ہے۔ روزوں میں بھی روزوں کا اگر حساب رکھنا ہے کہ کب چاند نظر آیا، کب نہیں نظر آیا، یا قمری مہینوں کی تعداد کتنی ہے، پچھلے مہینے کے دن کتنے تھے، اس مہینے کے دن کتنے ہوں گے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حساب میں اور ریاضی میں آتی ہیں۔ سارے مسلمان اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، یعنی عبادات کا ایک حصہ ہے ریاضی مسلمانوں کا، یوں سمجھ لیں۔ ایسے ہی نمازوں کے اوقات سے متعلق ہے کہ نمازوں کے جو اوقات کا تعین ہے یہ ریاضی کا ایک شعبہ ہے، اور ریاضی کے ذریعے ہی نمازوں کے اوقات کا تعین ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی نمازوں کی رکعات کی تعداد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کے اشارات ملتے ہیں، تو ان کا حساب بھی ریاضی میں ہی آتا ہے۔ یعنی کہ جو بنیادی عبادات ہیں، نماز، روزہ وغیرہ، ان میں ریاضی کا اہم دخل ہے۔ ایسے ہی زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ میں بھی گنتی کا شمار کیا جاتا ہے کہ کتنی زکوٰۃ ہوگی، کتنے فیصد ہوگی، یہ سارے ریاضی سے حل ہوں گے سارے مسائل۔ ایسے ہی تجارت وغیرہ میں گنتی کے اشارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے گویا ریاضی کی اہمیت کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب ہم ریاضی کے شعبے دیکھتے ہیں۔ تو ریاضی کے 3 شعبہ جات ہیں۔ پہلا شعبہ ہے حساب، دوسرا شعبہ ہے الجبرا، اور تیسرا شعبہ ہے جیومیٹری۔ جیومیٹری اور ٹرگنومیٹری یہ دونوں اہم شعبے ہیں۔ یہ تیسرا شعبہ ہم ان دونوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں تو تیسرا شعبہ بنا لیتے ہیں، گویا 3 شعبے بن گئے، حساب، الجبرا اور جیومیٹری۔ تو مسلمانوں نے ان تینوں شعبہ جات میں جو کہ ریاضی کے ہیں، ان میں گراں قدر تحقیقات پیش کی ہیں اور بہت سے کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں ہم حساب میں مسلمانوں نے کیا خدمات سر انجام دی ہیں، یعنی ریاضی کا ایک شعبہ جو حساب ہے اس میں کیا کیا خدمات ہے۔ تو حساب میں صفر کا استعمال سب سے پہلے مسلمانوں نے شروع کیا تھا، اور اس سے پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ صفر کی جگہ یا تو خالی چھوڑ دی جاتی تھی، یا اس کی جگہ کوئی اور علامت یا کوئی نشانی لگا دی جاتی تھی، جس کی وجہ سے پڑھنے میں اور لکھنے میں کافی مشکلات اور کافی دقت پیش آتی تھی۔ لیکن مسلمانوں نے صفر کا ایجاد کیا تو اس سے یہ مشکل دور ہو گئی، اور آسانی سے اعداد کو لکھنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ تو یہ صفر کی ایجاد جو حساب میں آتی ہے یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ایسے ہی علم الاعداد کی دریافت ہے۔ مسلمانوں نے اس شعبہ میں علم الاعداد دریافت کر کے ایک اہم کارنامہ سر انجام دیا تھا، اور یہ جب علم الاعداد دریافت ہوا تھا تو اس الخوارزمی نے سب سے پہلے یہ کیا تھا، تو اس کے ذریعے الخوارزمی کی جو کتابیں تھیں ان سے یورپ نے بہت استفادہ کیا،
اور مسلم دنیا میں سب سے پہلے علم الاعداد کا استعمال الخوارزمی نے کیا تھا۔ حالانکہ ہم پیچھے الخوارزمی کے تعارف میں پڑھ چکے ہیں، اس سے پہلے علم الاعداد کا تذکرہ نہیں تھا۔ لوگ رومن میں لکھتے تھے، جس سے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کرنے میں کافی مشکلات پیش آتی تھیں اور اعداد بہت بڑے بڑے ہو جاتے تھے۔ لیکن جب علم الاعداد الخوارزمی نے دریافت کیا تو اس سے جمع، تفریق، ضرب، تقسیم میں بہت آسانی پیدا ہو گئی اور اعداد مختصراً لکھے جانے لگے اور آسانی سے سمجھے اور پڑھے جانے لگے۔ ایسے ہی کسر اشاریہ کی جو دریافت ہے وہ مسلمانوں کی دریافت ہے۔ جو کسر اشاریہ دریافت کیا گیا تو 9ویں صدی ہجری میں اسے مسلمان ریاضی دان غیاث الدین نے اس کو دریافت کیا تھا، جو کہ الکاشانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، الکاشانی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے اس کسر اشاریہ کی دریافت کی تھی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت آسانی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں نے حساب میں جذر نکالنے کا طریقہ بھی جو ہے وہ دریافت کیا، اور جذر المکب، 2 کا جذر اور ایسے ہی 3، 5 کا نظر، اس طرح کے جو جذر تھے انہوں نے دریافت کیے اور ان کے طریقے نکالے، جس کی وجہ سے مشکل جو جذر تھی اس کا حل دریافت ہو گیا۔ اور ایسے ہی عمر خیام نے بھی جذر پر کافی تحقیقات کی ہیں، ہم پیچھے ان کے تعارف میں ساری تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان سائنسدانوں نے فارمولوں کا تعارف بھی پیش کیا۔ 14ویں صدی عیسوی کے ایک ریاضی دان گزرے ہیں جن کا نام الکرخی ہے۔ انہوں نے بڑے دلچسپ فارمولے متعارف کروائے تھے، جیسا کہ انہوں نے 9 اور 11 کے اعداد کے متعلق فارمولے بیان کیے ہیں، اور جن میں 9 کے بارے میں ایک کلیہ ان کا یہ بھی ہے کہ اگر کسی رقم کے ہندسوں کا جو مجموعہ ہے وہ 9 پر تقسیم ہو جائے تو وہ ساری رقم بھی 9 پہ تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا جو مجموعہ ہے، جیسے 7452 کا ایک ہے مجموعہ، یہ 7452 یعنی 7، 4، 5، 2 کو ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ 18 بنتا ہے، تو 18 9 پہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ جب 18 9 پہ تقسیم ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ رقم بھی جو 7452 ہے یہ خود بھی 9 پہ تقسیم ہو جائے گی، یعنی کسی رقم کا مجموعہ، اس کے جو ہندسے ہیں ان کا مجموعہ اگر 9 پہ تقسیم ہو جائے تو وہ خود رقم بھی پھر 9 پہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ اس طرح انہوں نے اور بھی بہت سے فارمولے بیان کیے ہیں۔ اب ہم الجبرا میں مسلمانوں کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے ریاضی کے 3 شعبے بنائے تھے۔ پہلا تھا علم الاعداد یا جس کو حساب کہہ لیں، دوسرا ہے الجبرا۔ تو الجبرا میں مسلمانوں کی کیا خدمات رہی ہیں؟ تو سب سے پہلے الجبرا کے جو موجد ہیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی، ان کے تعارف پر مبنی ہمارا پورا ایک مستقل سبق گزر چکا ہے۔ انہوں نے الجبرا کو ایک الگ اور مستقل علم کے طور پہ ایجاد کیا تھا، یہ اس کے موجد کہلاتے ہیں، اور انہوں نے اس پر ایک کتاب بھی لکھی تھی، الجبر والمقابلہ۔ انہوں نے 2 درجی جو مساوات ہیں ان کا حل کرنے کا طریقہ بھی پیش کیا، اور انہوں نے بالخصوص اپنی جو یہ کتاب ہے ان کی الجبر والمقابلہ، اس میں انہوں نے الجبرا سے متعلق مثالیں بھی پیش کی ہیں اور ان مثالوں کا حل بھی اور ان کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی پیش کیا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی یہ کتاب الجبر والمقابلہ لکھی ہے۔ ایسے ہی ابو الکامل جو ہیں یہ 9ویں صدی عیسوی کے ایک بڑے ریاضی دان گزرے ہیں۔ انہوں نے الخوارزمی کی جو الجبرا کی کمزوریاں تھیں ان کی اصلاح کی ہے اور ان کو آگے بڑھایا ہے، اور ایسے ہی 2 درجی مساوات کے حل کرنے کا جو طریقہ الخوارزمی نے ایجاد کیا تھا اس پر انہوں نے بڑا مفید کام کیا ہے۔ ضرب، تقسیم، جذر اور اس طرح کی جمع، تفریق وغیرہ کے انہوں نے قاعدے اور اصول بھی بیان کیے ہیں۔ ایسے ہی ایک بڑے ریاضی دان الکرخی بھی گزرے ہیں۔ انہوں نے الخوارزمی اور الکامل کے جو 2 درجی مساوات کو حل کرنے کا جو کام تھا اس کو آگے بڑھایا ہے، اور انہوں نے 2 درجی مساوات کو حل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مکمل بیان کیا اور اس کا کلیہ بھی بیان کیا، اور اس کے ساتھ مثالیں اور ثبوت بھی بیان کیا کہ 2 درجی مساوات کو کیسے حل کیا جاتا ہے، اس کا کلیہ اور فارمولہ کیا ہے، وہ انہوں نے بیان کیا ہے الکرخی نے۔ ایسے ہی عمر خیام کا تذکرہ بڑے ریاضی دانوں میں آتا ہے، اور عمر خیام جو ہیں الجبرا کے ایک بڑے ماہر گزرے ہیں۔ انہوں نے الخوارزمی کی بعض جو الجبرا میں ان کی غلطیاں تھیں ان کی نشاندہی کی تھی، اور اس الجبرا میں انہوں نے خاطر خواہ اضافہ بھی کیا تھا، اور انہوں نے اے جمع بی، الف جمع بے کا جو کلیہ ہے جس کو ہم اے جمع بی آج کل پڑھتے ہیں اس کا اضافہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ہے۔ تو اس مسئلے کو سب سے پہلے عمر خیام نے ہی دریافت کیا تھا۔ تو اس طریقے سے الجبرا میں اور بھی بہت سے مسلمان سائنسدان، مسلمان ریاضی دان گزرے ہیں جنہوں نے الجبرا میں بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہ چند ایک کا تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے، یا چند ایک کی خدمات کا جائزہ ہم نے پیش کیا ہے۔ تو اب ہم جیومیٹری میں مسلمانوں کی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو جیومیٹری میں جو سب سے بڑے ماہر گزرے ہیں
وہ ہیں محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ انہوں نے ٹرگنومیٹری کے چارٹ تیار کیے تھے اور اس میں انہوں نے پہلے لوگوں کے جو تیار کردہ سائن تھے وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس میں کوٹ کا بھی اضافہ کیا تھا، کوٹ کے بھی چارٹ تیار کیے تھے۔ ایسے ہی قدیم جو مسلمان جیومیٹری دان گزرے ہیں یا ریاضی میں جنہوں نے اپنی تحقیقات پیش کی تھی، ان میں ابو الکامل اور الحاسی مصری بھی ہیں۔ ان دونوں نے 5 اور 10 اضلاع والی اشکال پر تحقیقات کی اور الجبرا کی مدد سے ان تحقیقات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا تھا، اور انہوں نے الجبرا کی مساوتوں کے ذریعے ان کا حل بھی پیش کیا تھا اور الجبرا کے اصول وغیرہ انہوں نے دریافت کیے تھے۔ تو اس طریقے سے جیومیٹری کی جو 10 اضلاع والی اشکال ہیں ان پر انہوں نے تحقیقات پیش کی تھیں۔ ایسے ہی ایک جیومیٹری دان ابو الوفا بوزجانی بھی گزرے ہیں، انہوں نے پرکار کی مدد سے جیومیٹری کے مسائل حل کیے تھے۔ ایسے ہی انہوں نے ایک مربع کے برابر دوسرا مربع بنانے کا طریقہ بھی دریافت کیا تھا، اور ایسے ہی انہوں نے ایک دائرے کے اندر، ایک سرکل کے اندر 7 اضلاع والی شکل بنانے کا طریقہ بھی بتلایا تھا۔ ایسے ہی جب انہوں نے 7 اضلاع والی شکل دائرے کے اندر بنائی، حالانکہ 6، 8 یا 10 اضلاع والی شکل دائرے کے اندر بنانا تو آسان ہے، لیکن 7 اضلاع والی شکل بنانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پرکار کی مدد سے تو ممکن تو ہے، لیکن بوزجانی نے اس مسئلے کو بڑے سادہ طریقے سے حل کر دیا تھا اور بڑے آسان طریقے سے انہوں نے 7 اضلاع والی شکل جو ہے وہ ایک سرکل کے اندر، ایک دائرہ کے اندر بنا دی تھی۔ اور جو آج کل ہم جتنے بھی اصولوں پر عمل کر رہے ہیں جو جیومیٹری سے متعلق ہیں، یہ سارے کے سارے ابو الوفا بوزجانی کے تیار کردہ ہیں، انہوں نے ان کو مرتب کیا تھا اور ان کے مطابق آج بھی ہم عمل کر رہے ہیں۔ یہ سائن ہے، کوسٹ ہے، اس طرح کے یہ درجات ہیں، 90 درجہ، 45 درجہ وغیرہ، اور ایسے ہی جیومیٹری کے مختلف نظریات انہوں نے واضح کیے تھے، آج بھی ان پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی مسلمانوں کی جیومیٹری کے حوالے سے خدمت یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے جیومیٹری پر جو پہلے کتابیں لکھی ہوئی تھی، اقلیدس وغیرہ، ان کا ترجمہ کیا تھا اور پھر ان ترجموں سے استفادہ کر کے صرف ان پر ہی تکیہ لگا کر نہیں بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیتوں سے بھی کام لیا اور پرانی کتابوں میں جو جیومیٹری کے نظریات لکھے ہوئے تھے ان کو بنیاد بنا کے آگے پھر ان پہ کام شروع کیا اور آگے پھر ان کو جیومیٹری کو ترقی دی۔ اس طریقے سے موجودہ جو جیومیٹری کی ہم دیکھتے ہیں ترقی یافتہ شکل ہے ہمارے سامنے، یہ ساری اس کی بنیاد جو ہے وہ مسلمانوں نے فراہم کی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار خدمات ہیں مسلمانوں کی، ریاضیات کے حوالے سے، الجبرا کے حوالے سے اور علم الہندسہ وغیرہ، یہ ساری چیزوں میں مسلمانوں نے بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو عبادات ہیں، ریاضی ان عبادات کا حصہ ہے، یا ریاضی کی بنیاد پہ وہ عبادات کی جاتی ہیں، حساب کی بنیاد پہ وہ عبادات کی جاتی ہیں، جیسے روزے کے مسائل ہیں، ایسی زکوٰۃ کا حساب ہے، حج کی ایام کی گنتی ہے، مہینوں کی گنتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریاضی کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ ریاضی اس وجہ سے مسلمانوں میں زیادہ شہرت پائی کیونکہ بنیادی چیز ہے ریاضی مسلمانوں کی عبادت گاہ میں۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ریاضی میں مسلمان سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ لیا ہے کہ ریاضی کے ہم نے 3 شعبے بنائے تھے، علم الہندسہ، الجبرا اور جیومیٹری۔ تینوں میں الگ الگ طریقے سے ہم نے واضح کیا ہے کہ تینوں شعبہ جات میں مسلمانوں نے کیا کیا اور کون کون سی خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ماہرین گزرے ہیں، بڑے بڑے ریاضی دان گزرے ہیں، ان کا بھی ہم نے مختصراً تعارف پڑھا ہے۔ تفصیلاً ہمارا کچھ ریاضی دان اور کچھ جیومیٹری دان اور علم الہندسہ اور الجبرا وغیرہ کے ماہرین کے بارے میں ہم نے پیچھے سبقاً پڑھ لیا ہے، جیسے الخوارزمی وغیرہ، عمر خیام وغیرہ، اس طرح کے اور بھی، البیرونی وغیرہ، انہوں نے بہت سی خدمات پیش کی تھی ریاضی کے حوالے سے۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق ہم گفتگو کریں تو ایک عام سا سوال یہی ہے کہ ریاضی کے شعبہ میں مسلم سائنسدانوں کی خدمات کا جائزہ پیش کریں۔ ایسے ہی علم الجبرا میں مسلمانوں نے کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے، تفصیلاً بحث کریں یا مفصل بحث کریں۔ تو یہ ریاضی کے بارے میں مطلقاً بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ریاضی کے کسی ایک شعبہ کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ فلاں شعبے میں مسلمانوں نے کون سی خدمات سر انجام دی تھیں۔ تو ایسے ہی اگلے سبق نمبر 34 میں انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے آگے چلتے رہیں گے، اور کیمیا میں جو مسلمانوں کی سائنسی خدمات ہیں، کیمیا گری میں جو ماہرین گزرے ہیں، ان کا مختصر تعارف اور ان کی خدمات اور ان کے کارہائے نمایاں کا انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں جائزہ لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔